السلام علیکم ناظرین محترم۔ آج کا ہمارا موضوع پریوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم پریوں کی مخلوقات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ کچھ ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی سے ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن وہ مخلوق ایک ایسی جگہ پر رہتی ہے جو ہماری نظروں اور سوچ سے بالکل چھپی ہوئی ہے۔ پریاں بھی ایسی ہی مخلوق ہیں جن کی دنیا ہمیں جادوئی لگتی ہے اور یہ ہمیشہ ہماری نظروں سے دور رہتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں کا سامنا ان سے ہوتا ہی آیا ہے۔ ناظرین گرامی، 1927 میں برطانیہ میں ایک پریوں کی انویسٹیگیشن سوسائٹی بنائی گئی۔ اس سوسائٹی کا مقصد پوری دنیا سے پریوں کی جانکاری اور ثبوتوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ کوئنٹن کرافرڈ ایک شخص جو کہ اس سوسائٹی کے اہم رکن تھے۔ کرافرڈ پہلے تو پریوں کو ایک خیالی مخلوق ہی سمجھتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کا سامنا پریوں سے ہوا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی پریوں کی کھوج میں ہی بتا دی۔ اس سوسائٹی کی ایک سیکرٹری مرجوری جانسن تھی، جنہوں نے کئی مرتبہ پریوں کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی ان کو پوری دنیا سے خطوط آتے تھے جن کا سامنا پریوں سے ہوا تھا۔ مرجوری جانسن نے ہمیشہ یہ قصے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی خواہش رکھی، لیکن اس وقت میں لوگ اس مخلوق پر کچھ خاص یقین نہیں رکھتے تھے۔ مرجوری جانسن نے یہ ساری معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کتاب کے کچھ صفحے پڑھیں گے اور ان میں چند واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قصہ، رابرٹ نامی ایک شخص جو کہ مانچسٹر انگلینڈ کے رہنے والے تھے، جن کی زندگی میں پریوں کا ہمیشہ سے ہی آنا جانا رہا ہے۔ 1990 کی ایک وقت میں وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر کے پیچھے ایک جنگل نما جگہ کو دیکھتے، لیکن اچانک وہ بیمار ہو گئے۔ انہیں ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ ان کی نوکری سے بھی چھٹی ہو گئی۔ وہ ان دنوں بالکل فارغ تھے اور وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارتے اور گارڈن میں ٹہلتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو اچانک آواز سنائی دی، تم خود بنو، وہی کرو جو تمہیں پسند ہے تو تمہیں شفا ملے گی۔ اس کو سننے کے بعد رابرٹ ایک ایسی خوشی محسوس کر رہے تھے جو پہلے کبھی انہوں نے محسوس نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ پھر اسی گارڈن میں آئے اور انہیں پھر سے وہی خوشی محسوس ہوئی۔ اچانک انہیں سنہری زراعت دکھائی دینے لگے اور ان کے ساتھ ہی ایک پری سامنے آتی ہے، جسے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ پریاں ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سوئے تو خواب میں پھر سے وہی پری ان کو ملی۔ صبح وہ اٹھے تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ اپنے کام پر واپس چلے گئے۔
اس کے بعد بھی پریاں انہیں ملتی رہیں اور ان کی مدد کرتی رہیں۔ اس سے اگلا قصہ 1980 کا ہے، جب ایک 20 سالہ کیٹ نامی لڑکی کا سامنا ایک پری سے ہوا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پینسلوینیا میں ایک کوپرز نامی جھیل موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے 10,000 کے قریب لوگ پینسک نام کا ایک تہوار منانے آتے ہیں۔ یہ جھیل کے قریب ہی قیام کرتے ہیں اور تقریباً یہ 2 ہفتے تک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ جھیل شہر سے کافی دور اور ایک جنگل کے بیچ موجود ہے، جہاں آج بھی پریوں کے ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کیٹ ہر سال اس تہوار میں جاتی تھی۔ اس بار اس نے اپنا خیمہ دوسروں سے تھوڑی دور جھیل کے قریب اپنے دوستوں کے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کو ایکسپلور کرتی تھی اور جھیل میں نہانے کے لیے جاتی تھی۔ ایک دن اسے اپنے خیمہ کے راستے میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب مخلوق جنگل سے گزر رہی ہے۔ یہ لوگ دیکھنے میں انسانوں کی طرح ہی تھے، لیکن یہ انسان نہیں تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ جلدی سے اپنے خیمہ میں لوٹ گئی اور اپنے دوستوں کو سب بتایا۔ یہ سن کر اس کی ایک دوست بھی حیران رہ گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اس کی دوست نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، لیکن اسے یہ لگا تھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ کیٹ اور اس کے دوستوں نے اس جگہ کو مزید ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک پرانے مکان کے قریب پہنچ گئے جہاں اس نے یہ مخلوق دیکھی تھی۔ لیکن اچانک سے کیٹ نے انہیں منع کر دیا اور وہ اندر داخل نہیں ہوئے اور اپنے خیمہ میں سارے واپس آ گئے۔ پینسک نام کا وہ تہوار ختم ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد کیٹ پھر اسی تہوار میں گئی اور ایک دن وہ اپنی دوست لونا سے بات کر رہی تھی تو اچانک انہیں لگا کہ کوئی لائٹس ہوا میں اڑتی آ رہی ہیں، اور پھر اچانک ان کو ایک آواز سنائی دی کہ انسان میری زمین سے نکل جا۔ لونا نے بتایا کہ کسی گوبلن کے قریب ہیں۔ دونوں وہاں سے جانے لگی تھی۔ ایک اور آواز سنائی دی۔ ایک دفعہ گھر میں وہ بہت غصے میں تھا۔ لونا پریشان ہو گئی، لیکن کیٹ سمجھ گئی کہ وہ کس گھر کی بات کر رہا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے واپس چلی گئی۔ ناظرین محترم، اگلا واقعہ سن 2000 کا ہے۔ آئرلینڈ میں پڑھنے کے لیے ڈونا نامی لڑکی کے ساتھ پیش آیا، جو چھٹی کے دن جنگل کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی تھی۔ ڈونا کو وہ جنگل بے حد پراسرار لگتا تھا، لیکن اکثر وہ لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن مکمل چھٹی ہونے کی وجہ سے ڈونا اور اس کے دوستوں نے رات جنگل میں خیمہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ ٹرپ کے نکلنے سے پہلے ڈونا سے اس کی ایک دوست نے اسے کہا کہ وہ لوہے کی کسی قسم کی چیز ساتھ نہ لے کر جائے۔ ڈونا کو یہ تھوڑا برا لگا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ لوگ جلد ہی اس جنگل کے اندر پہنچ گئے،
جہاں ڈونا کو ایک بہت بڑا درخت نظر آیا۔ ڈونا کی دوست نے بتایا کہ یہ ایک پریوں کا درخت ہے اور ایسے درخت آئرلینڈ میں بہت جگہ پر موجود ہیں جہاں پریوں کے رہنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ڈونا کو ان چیزوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے ڈونا نے اس بات کو ٹال دیا۔ رات کا وقت ہو گیا، سب لوگ سونے کے لیے خیمے میں چلے گئے، لیکن ڈونا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈونا اس درخت کے قریب آئی تو وہاں اس نے ایک نظارہ دیکھا جو کہ بالکل جادوئی تھا۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس ہر جگہ پریاں ہی پریاں موجود ہیں اور کچھ پریاں اس درخت کے تنے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈونا نے آگے بڑھ کر اس پیڑ کے تنے کے اندر دیکھا تو وہاں پریوں کا گھر موجود تھا۔ ڈونا کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ چکی ہو۔ جلد ہی سارا منظر تھم گیا اور ڈونا واپس اپنے خیمہ میں آ گئی اور اپنے دوست سے معافی مانگنے لگی کہ وہ صحیح کہتی تھی، اور ڈونا کو یقین ہو گیا کہ پریاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس کی دوست نے بتایا کہ پریاں لوہے سے دور رہتی ہیں، اس لیے اس نے لوہا ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ جس کو چاہیں اپنا آپ دکھا سکتی ہیں اور جس سے چاہیں وہ خود کچھ پا سکتی ہیں، اور شاید تمہارے سامنے اس لیے وہ آئیں کہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔